کہاں، کس نے، کیسے، کیوں کیا؟ سچ دکھانا اور بولنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ حقائق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیکرٹس انفولڈڈ وتھ شیراز نثار۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شیراز نثار۔ جمیل چشتی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، 45 سالہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہمارے لیے ایک فخر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ لاہور میں سب سے پہلا جو مبینہ پولیس مقابلہ تھا وہ کون سا تھا، اور آج تک جو مبینہ پولیس مقابلے ہو رہے ہیں کیا ان سے کوئی سوسائٹی میں امن قائم ہوگا یا ان کی وجہ سے کرائم کنٹرول ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چشتی صاحب آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہم آپ کے دیکھنے والے ہیں، یہ پہلا پولیس انکاؤنٹر کون سا تھا اور اب تک جو پولیس مقابلے ہو رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ 71 میں آئی واز ان فرسٹ ایئر، جب میں نے پارٹ ٹائم ایک اخبار میں جاب شروع کی تھی، تو اس سے پہلے میرے فادر اس پروفیشن میں تھے۔ جو فادر سے سنا، مجھے نہیں پتا کہ پہلا پڑھا ہے کہ سب سے پہلا انکاؤنٹر تو بہت زیادہ تھے، لیکن جو مشہور ہوا تھا جو میرے فادر نے خود کور کیا تھا، یہ بند روڈ تھا، ویران ایریا ہوتا تھا اور سارے فیک انکاؤنٹر یہیں کیا جاتے تھے۔ بند روڈ کا مقصد یہ تھا کہ یہ فیک انکاؤنٹر یہاں کیے جاتے ہیں، دریا راوی کے کنارے۔ راوی کے کنارے ویرانہ تھا یہ جی۔ تو جگہ گجر، جس پہ فلم بھی بن چکی ہے، جی، جگہ گجر کے حوالے سے یہ ہوا کہ پتہ چلا کہ وہ بند روڈ پہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ میرے فادر نے مجھے بتایا کہ ہم وہاں گئے تو وہاں سین انہوں نے پولیس والوں نے جو سٹوری سنائی، ڈیڈ باڈی ایک پڑی ہے وہاں، اور انہوں نے کہا جی 9 میل، کلومیٹر نہیں 9 میل یہ بھاگتا ہوا ہے، ہم پیچھے بھاگتے ہوئے آئے ہیں یہاں آ کے۔ اس دور میں کلاشنکوف نہیں ہوتی تھی، اسٹین گن ہوتی تھی، اس کے پاس اسٹین گن پڑی تھی، اور یہاں آ کے تو یہ اسٹین گن سے فائرنگ کرتا ہوا بھاگا، ہم پیچھے آئے، یہاں آ کے بالآخر ہم نے اس کو ڈھیر کر دیا۔ تو میرا باپ کہتا ہے کہ وہ بھی ان کی بھی ماشاءاللہ میری طرح بہت آبزرویشن تھی، میں نے انہیں سے سیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور ہتھکڑیاں، ہینڈ کف میں تھا، اور اسٹین گن پاس کڑی ہوئی تھی۔ پولیس کہہ رہی 9 کلومیٹر بھاگ کے آیا، کیسے بھاگ کے آیا؟ اسے فائرنگ تو ہینڈ کف، ان کو اتنا ہی نہیں تھا کہ یہ اتار کے پھر پریس کو بلائیں۔ تو میرے فادر نے تصویر بنوائی اس کی، اور اس کے بعد جس میڈیا میں بھی وہ کام کرتے تھے اس میں لکھا پولیس مقابلے میں باندھ کر ہلاک کر دیا۔ یہ پہلے ریزسٹنس تھی جو میرے فادر کی طرف سے پولیس کو دی گئی۔ اس کا بے شمار جو ایسے وہاں ہوتے، فیک انکاؤنٹر ہی کہا جاتا اس کو، اور وہ جگہ بدنام ہونی شروع ہو گئی۔ وہاں کوئی بھی انکاؤنٹر ہوتا اس کو لوگوں کی نظر میں فیک ہی کرتا۔ پھر پولیس نے اس پولیس انکاؤنٹر کا بھی ایک چینج کیا۔ پہلے یہ کیا کہ کچھ جو ایس ایچ اوز تھے ان کے دوستوں کے ڈیرے، ان ڈیروں پہ لے جا کر ایک سین کریٹ کر کے یہ ان کو مار دینا، اور کہنا کہ وہاں آیا تھا، یہ تھا، اور جو سٹوری، اور پھر اس نے بڑا مقابلہ کیا۔ تو یہ اس طرح مجھے آج ایک یاد ہے کہ بند روڈ پہ مجھے پتہ چلا، میں آئی واز آؤٹ آف ٹاؤن، کہ جی ایک بندے کو مار دیا انہوں نے، پولیس انکاؤنٹر میں ایک بندہ مر گیا۔ تو میں وہاں گیا تو ایک ڈی ایس پی صاحب اس کو لاک کر رہے تھے گھر کو۔ میں کہتا 1 منٹ کے لاک کھولیں گے، لاک کھولیں تو دروازہ کھولا تو میں نے کیا ہوا، کہتا یہاں سے ہمیں دیکھ کے وہ یہ کھلا تھا، ہم نے بیل دی تو اس نے وہ اندر کی طرف بھاگا۔ سامنے ایک کوریڈور تھا، آگے جالی لگی ہوئی تھی۔ میں کہا پھر، کہتا ہم نے یہاں فائرنگ کی۔ تو میں کہا پھر، کہتا وہ لیفٹ سائڈ پہ ایک کمرے میں گھس گیا۔ تو میں نے جو مجھے بتایا جا رہا تھا، میں نے کہا یہ جالی جو لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک بھی ہول نہیں ہے کہ فائرنگ کا نشان نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی یہاں، میں نے کہا پھر یہاں اس کمرے میں ایک پلنگ تھا صرف، اور انہوں نے کہا کہ اس کے نیچے بھی بندہ مشکل سے اتنا
نیچا پلنگ تھا کہ وہ جی پلنگ کے نیچے گھس گیا. مگر پھر کہتا ہم نے اوپر سے فائرنگ کی. میں نے کہا زمین پہ تو نشان نہیں کوئی فائر کرنی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم نے بیڈ کے اوپر چڑھ کے میٹرس کے اوپر سے فائرنگ کی. میں نے میٹرس اٹھا رہی ہے, میں کہ اس کے اندر کوئی فائر کا نشان نہیں ہے, نہ بیڈ کے نیچے فائر کا نشان ہے. تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ بہت شدید بیچارے غریب گھرانے کا تھا, ان کے گھر میں غربت تھی. جن فالو اپ میں دیکھا کہ ان کے جو آٹے کا ڈبہ بھی خالی تھا, اس کی بوڑھی ماں تھی جوڑیوں والی, تو بڑا ہوا. تو اس کو مجھے یاد ہے کہ اس کو میں نے لکھا کہ, اور جواد نذیر بڑے اچھے نیوز ایڈیٹر تھے, تو انہوں نے سرخی اچھی لگائی اس کی کہ پلنگ کے نیچے پولیس مقابلہ. تو پولیس کا ایک تمسکر اڑا. پھر انہوں نے ایسے کیا ہے کہ گھروں میں لے آئے, ڈیروں سے گھروں میں لے آئے. شراز نثار صاحب, اگر آپ پولیس کے آپ کا کوئی واقف ہے, وہ کہتا ہے جی آپ کا مجھے فلیٹ یا یہ چاہیے, ہم نے ایک بندے کو لا کے یہاں ذرا مارنا ہے. اگر آپ کی ان سے دوستی اچھی ہے, پولیس والے کی دوستیاں اچھی ہوتی ہیں کچھ جی, بے شمار ایسے انکاؤنٹر ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے جی. ساتھ. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی. اچھا, وہاں ان کو ایک مل جاتا ہے کہ جی وہ بھاگتا ہے, پولیس نے فائرنگ کی, وہ اندر بھاگ گیا. تو اندر کوئی بچہ نہیں ہوتا, کوئی اس کے گھر کے افراد نہیں ہوتے. تو پھر وہ یہ ہوا, پھر ہمیں اس سے فائرنگ کی اور اس کو مار دیا. تو میں نے سینکڑوں ایسے مقابلے خود کور کیے ہیں جہاں آگے سے مزاحمت کا کوئی نہیں ہوتا تھا کہ کہیں وہ کہے کہ اس طرح فائرنگ کی, تو میں کہ دیوار پہ کیوں نہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک آئی جی کا ڈی پی آر جو آج بھی موجود ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بابا چشتی کہتے ہیں جی. انہوں نے کہا جی کہ بابا جی ایک انکاؤنٹر میں آپ کو ہم نے آپ سے وہ کروا لیا تھا, اپنی بات منوا لی تھی. میں کہ وہ کیا؟ کہتا کنٹونمنٹ کے ایریے میں ایک بندہ فیک انکاؤنٹر میں اس نے بتایا کہ ہم نے مار دیا جی. تو کہتا وہاں سب کھڑے ہو گئے, کہتے وہ بابا چشتی آئے گا تو وہ کہے گا کہ اگر اس نے نیچے سے فلاں گن چلائی ہے, اس کا اوپر نشان کیوں نہیں ہے؟ پھر اگر آپ نے اوپر سے نیچے فائر کیا, اس کے نشان کیوں نہیں ہے؟ کہتا جو آپ کے سوالات کرتے تھے نا, اس کے مطابق وہاں فائرنگیں کی گئی اسی سی بور سے. تو کہتا ہے آپ نے پھر کوئی بہت نیگیٹو خبر نہیں لگائی. میں کہ بہت اچھا ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ نے مجھے بیوقوف بنا لیا, ایسا نہیں ہے. میں کہ وہ ایک آرمی آفیسر کے گھر گھسا تھا, پھر کسی اور نے اس کو مار دیا, اور آپ نے وہاں پہنچ کے اس کو اپنے ذمہ لے لیا کہ ہماری گولی سے مرا ہے, ہم نے پولیس مقابلہ ہوا ہے, اس لیے میں نے آپ کو اس کو کیس کو ڈسکس اس طرح نہیں کیا. چشتی صاحب, ایک اور بات بتائیے گا, پہلے جوڈیشل انکوائری ہوتی تھی ہر پولیس انکاؤنٹر کی, اب اس طرح کا پلان کیا جاتا ہے؟ وہ بھی جعلی تھا جی, وہ بھی جعلی تھا. جو ہر پولیس انکاؤنٹر کے بعد یا کوئی ایسی پولیس ٹارچر کے بعد ایک جوڈیشل انکوائری جی مجسٹریٹ, پولیس والے پہلے ٹھپا لگوا لیتے تھے مجسٹریٹ سے. وہ کیا انکوائری ہوتی ہے, سرچ وارنٹوں پہ پہلے لگا دیتے تھے, لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے کے پہلے ٹھپے لگ جاتے تھے. کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں ہوتی, سب فراڈ ہوتے ہیں. جو پولیس چاہتی ہے وہی ہوتا ہے, اور آج تک یہ ہے کہ یہ پولیس رول چل رہا ہے. سینکڑوں لوگوں کو مار دیا گیا, کرمنل بنا دیا گیا پولیس مقابلوں کی وجہ سے. ایسے سے فیک انکاؤنٹر گھروں کے اندر, ڈیروں کے اندر, ایسے سے جن کو پکڑ کے ان کو شریف شہری بنایا جا سکتا تھا نہیں. ایک آئی جی بھی رہ چکے ہیں, ایک دور میں میرے دور میں وہ ایس پی تھے شاید سٹی میں, اقبال ٹاؤن. انہوں نے ایک پروگرام بنایا, اور بہت عقل ہوتی ہے پولیس والوں میں. پروگرام یہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ کوئی ہے بندہ جس کا انکاؤنٹر کیا جائے, کہ یہاں ایک بہادرہ نام کا بندہ ہے, تو اقبال ٹاؤن تھانے میں اس کو لے آئیں, رات 11 بجے اس کو نکالیں گے, مون مارکیٹ کی چھت پہ لے جائیں گے اس کو,
اور پلاننگ دیکھیں کہ جب پولیس فائر کر رہی ہوگی وہ جاتے ہی اس کو مار دیا جائے گا، اس کے بعد پولیس ہوائی فائرنگ کرتی رہے گی، اور ارد گرد مساجد میں پہلے کہہ دیجیے وہاں اعلانات ہوں گے، یا اللہ پولیس کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، بڑے سخت دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، بہت خطرناک دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو مجھے جس کے ذمہ لگا تو اس کو پتا تھا کہ اس بندے نے اسٹوری کی تو میرے اوپر 302 لگے گی، ٹھیک ہے، وہ میرے پاس آ گیا، اس نے مجھے بتایا، وہ میرا سورس بن گیا۔ میں کہا اوکے، ہم آپ کو پتہ ہے کہ پول نہیں کرتے، وہ کسی کے اسٹوری ایک دوسرے کو نہیں بتاتے، لیکن وہ پرنٹ میڈیا کا دور تھا، میں نے تمام فوٹوگرافروں کو پہلے وہاں بھیجا اقبال ٹاؤن تھانے، میں کہا 10 سے پہلے پہنچ دیں، خالی فلیشیں چلانی شروع کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ باہر نہ نکال سکے۔ پھر میں نے اس بندے سے پوچھ لیتا اس کا گھر، یہ نیو مزنگ روڈ پہ ایک گلی کے اندر اس کا گھر تھا، میں منہ پہ کپڑا رکھ کے گیا ہوں، بیل دی ہے، سیڑھی سے ایک بندہ نیچے اترا ہے، میں کہا بہادرے کا گھر یہی ہے؟ تو اس نے کہا جی آپ کون؟ پیچھے سے اس کا بڑا بھائی ہے، اس نے کہا کہ نام نہیں پوچھتے ہوتے۔ میں نے کہا جی اس کو 11 بجے نکال کے مار دینا۔ وہ ٹرانسپورٹر تھا، وہاں وین کھڑی تھی، اختر رسول کا وہ سپورٹر تھا، وہ وین بھر کے انہوں نے وہاں جا کے مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں بہت اچھا، پہلے ایک ریاض بٹالوی فیچر رائٹر ہوتے تھے، تو انہوں نے اس پہ بہادری پہ فیچر لکھا، تو اس میں مجھے بڑی خوشی، بعد میں ان سے بات کر کے بھی، ان کو بتاتے ہوئے بھی، کہ انہوں نے لکھا کہ اس طرح پولیس نے جو پروگرام بنایا تو ایک رحمت کا فرشتہ بن کے آیا، تو اس نے وہ ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ تو میں نے پھر ریاض بٹالوی صاحب کہا، اللہ نے جنت الفردوس میں جگہ دی، کہ وہ رحمت کا فرشتہ شاید میں ہی تھا۔ میں نے پہلے دن ایک بہت بڑے پولیس آفیسر کو کہا تھا، میں کہا پہلے جو ڈاکو ہے وہ مزاحمت پہ گولی مارتا ہے، لیکن جب ان کو پتہ ہوگا کہ پکڑے جانے پہ گولی مار دیا جائے گا، وہ پہلے اس ایویڈنس کو ختم کرے گا، پہلے گولی مارے گا پھر بیگ اٹھائے گا، پہلے گولی مارے گا پھر تلاشی لے کے چیزیں اٹھائے گا، اور ایسا، اور میں کہا پولیس والے بھی ہٹ ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا اس دور میں، لوگ شہری بے گناہ قتل ہوئے، کیونکہ وہ جو ڈاکو مبینہ ڈاکو جی اس نے اپنے آپ کو سیو رکھنا تھا، گواہ ختم کرنا تھا، اس طرح پولیس والے بھی ہٹ ہوئے اس دور میں۔ اور اس میں لاجک عجیب و غریب پولیس دیتی ہے جی، لاجک یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مرض بڑھ جائے تو پھر ہائی پوٹینسی ڈوز دینی پڑتی ہے، لہذا ہمارے یہ جو فیک انکاؤنٹر ہیں یہ وہ ہائی پوٹینسی ڈوز ہے۔ میرا نہیں خیال کہ انسانیت میں ایسی ڈوزیں چلتی ہیں، کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، کسی بے گناہ کا قتل بے گناہ کا ہی قتل ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان سے جرم کم نہیں ہوتا، جرم بڑھتا ہے۔ مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔